بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی وفات ہوئی پچھلے دنوں۔ حق مغفرت کرے، عجب مرد تھا، عجب آزاد مرد تھا۔ تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے استفسار کیا، اسپیشلی میرے کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ احباب جاننے والے، اور بہت سی باتیں ہیں جو اس ضمن میں زیر بحث آئیں۔ تو کچھ لب کشائی اس موضوع پہ ہو جائے، گرچہ کہ میرا موضوع نہیں ہے کرنٹ افیئرز وغیرہ، لیکن جسارت کر رہا ہوں بڑی ادب سے۔ تو اگر آپ مجھے جوائن کریں گے کچھ باتوں کی ڈسکشن کے لیے، اسپیشلی ان کی دعائے مغفرت کے حوالے سے کرنی جائز ہے یا نہیں ہے، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں آئیں سامنے ان کے حوالے سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس مختصر سی پوڈ کاسٹ میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ میری داڑھی کے بال بے ترتیب ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ماسک بہت استعمال کیا ہے میں نے پچھلے دنوں میں، ماسک لگا کے رکھا ہے بہت زیادہ، تو داڑھی کی نا وہ جو بال ہیں ان کی کوئی ایک جہت نہیں بن رہی، بے ترتیب سے ہو گئے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی سستی ہے میرے بہاف پہ، میں سائڈوں سے داڑھی بڑھا رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہاں سے بھی تھوڑی اس کو سیٹنگ کروانے کی کوشش ہے، لیکن جب ماسک آپ لگا کے رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ لمبی داڑھی وہ اس کے بال عجیب سی ڈائریکشنز میں چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بات عرض کرنے کا مقصد آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے، اور ان کی ابھی وفات ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہی لحاظ سے بہرحال دعائے مغفرت ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، جب تک وہ کافر نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے، ارتداد کا ارتکاب نہ کرے کوئی مسلمان، تو اس کی موت پر اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے، اور موت کے بعد بھی۔ اور جو خودکشی والا معاملہ ہے احناف کے نزدیک، جس میں جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا اور دعائے مغفرت بھی نہیں کی جاتی، بہرحال باقی مکاتب فکر سے مراد فقہی مکاتب فکر، ان کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہے۔ تو جنرلی آج کے دور میں فتویٰ اسی بات پہ ہے، مفتیٰ بہ قول یہی ہے کہ بہرحال جو خودکشی کرے اس کے لیے بھی مسلمان مرا ہے، اگر مسلمان ہو کر اس نے خودکشی کی ہے تو حرام، بہت سخت گناہ ہے، اس پہ کسی فقہی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے۔ شوافع، حنابلہ، مالکیہ، ظواہریہ، جعفریہ، کسی بھی فقہی مکتب فکر کا اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ خودکشی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ایک ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، اور حتی المقدور اس سے بچنا چاہیے۔ مطلب اوبویسلی جو ڈپریشن کا شکار ہو جائے پھر اس کو آپ کیا بتائیں گے کہ کس چیز سے بچنا چاہیے اور کس چیز کو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال گناہ بہت بڑا ہے، لیکن مفتیٰ بہ قول اسلامی دنیا میں یہی ہے کہ اب اگر کوئی خودکشی بھی کرتا ہے تو بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ تو دعائے مغفرت تو آپ کریں، سب مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ان سب کے لیے دعائے مغفرت، اللہ ان سے احسان کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، مغفرت فرمائے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ کچھ بات غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اب عامر لیاقت کے لیے تو کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا بھی جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا اتنا زیادہ متشددانہ بہرحال رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اور امت وسط ہیں ہمیں امت وسط یعنی درمیانی امت تخلیق کیا گیا ہے، ایکسٹریمز کو چوز مت کیا کریں، درمیان میں رہا کریں معاملہ فہمی کے ساتھ، اور مصلحت تو خیر اپنی جگہ ہوتی ہے، میں مصلحت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، معاملہ فہمی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو درمیان میں رہ کے چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے، امت وسط بننا چاہیے، ایکسٹریمز کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ امتاً وسطاً، یہ ہماری خصوصیت بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، ہم امت وسط ہیں، درمیانہ روی سے کام لیتے ہیں، میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ تو احباب یہ فرماتے ہیں کہ اب دعائے مغفرت نہ کی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہ کیا جائے، میرا خیال ہے نہ کہا جائے عامر لیاقت صاحب کی وفات پہ، بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا متشددانہ رویہ ہے۔
اب باقی بات رہ گئی ان کی قماش کی. بہرحال شوبز کے بندے تھے وہ، کوئی مذہبی اسکالر تو نہیں تھے جنہوں نے لکھا ان کے نام کے ساتھ اللہ انہیں معاف کرے جھوٹ بولا. نہ ہی ان کی کوئی ایس ڈگری تھی، کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں تھی ان کی. یہ تو آپ ان سے پوچھیں جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو جنہیں HEC کا پتہ ہے، کوئی ان کا کوئی ڈیسرٹیشن نہیں لکھی انہوں نے کبھی، نہ ہی کبھی کوئی پی ایچ ڈی کی. واللہ عالم اصل میں بھی حقیقت کیا ہے کہ کتنا پڑھے لکھے تھے کوئی نہیں جانتا، لیکن پی ایچ ڈی بہرحال نہیں تھے. ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے لیکن پی ایچ ڈی نہیں تھے. تو آج کل تو پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ ہر کوئی، مفتی ہر کوئی بن جاتا ہے، وہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. دوسری ایک بڑی جو مین بات ہے، یہ قماش کا جو میں ذکر کر رہا تھا. قماش کا مطلب ہوتا ہے جو ایک انسان کا معاشرے میں کردار. اللہ ستار العیوب ہے، برائیوں کو، بدیوں کو چھپانے والا ہے. اور ہمیں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ ہم چھپائیں برائیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اگر کسی میں ہے تو. لیکن جو قماش ہوتی ہے کسی کی، یعنی جس طرح کا کوئی ہوتا ہے یا جو اس کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، بہرحال وہ تو معاشرے سے چھپ نہیں سکتا نا. وہ تو پھر بددیانتی ہوگی اگر آپ کسی کی قماش کے بارے میں بات نہ کریں. اور جو چیز پبلک ڈومین میں ہے، جو اس شخص نے کہا کیا، وہ پبلک ڈومین کا حصہ ہے. اور پبلک ڈومین میں جو چیز ہوتی ہے، اچھا اس بات کو سمجھ لیں تھوڑا سا. پبلک ڈومین سے مراد ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بات پبلکلی کی ہے، اس بات پہ آپ نے کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی ایسا کاپی رائٹ نہیں لیا کہ یہ بات فقط ان لوگوں تک ہی پہنچنی ہے، ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی. اس کو کہتے ہیں پبلک ڈومین میں کسی چیز کا ہونا. بکس جیسے پبلک ڈومین کا حصہ ہوتی ہیں. کاپی رائٹ تو آپ کا ہوتا ہے، یعنی ایٹریبیوشن، آپ کے نام سے منسوب ہوگی کتاب، کوئی اور اس کو اپنے نام سے شائع کرے گا تو سرقہ ہوگا، چوری ہوگی. تو وہ اس چیز کا کاپی رائٹ ہوتا ہے. اس چیز کا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں کا ایکسیس ہو اس تک اور کچھ لوگوں کا نہ ہو. اس کو تو پھر پرائیویٹ پراپرٹی کہتے ہیں جو اس طرح کی چیز ہو. ایک پبلک ڈومین ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے. اس پہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے پرائیویٹ پراپرٹی پہ کہ آپ جس کو چاہیں ایکسیس دیں، جس کو چاہیں ایکسیس نہ دیں، اور کوئی اس پہ بات کرنے کا مجاز بھی نہیں ہوتا. پرسنل لائف آپ کی، چار دیواری کا تقدس جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی پرسنل پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اس پہ کسی کو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے، نہ ہی اس تک ایکسیس ہے کسی کا انآتھرائزڈ. لیکن جو چیز آپ پبلکلی کر رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پبلک ڈومین ہے. اگر ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، کسی رسالے جریدے میں کوئی کالم شائع کر رہے ہیں، کوئی بک پبلش کر رہے ہیں، یوٹیوب پبلک ڈومین میں ہے، یوٹیوب پہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، تو بہرحال اس پہ کامنٹ کرنے کا حق تو ہے نا. اس کو تو آپ کرٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں، اس پہ تو آپ تنقید کر سکتے ہیں. اس پہ نقد سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا. بہت سے لوگ آج کل کہتے ہیں جی یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس میں؟ بھائی اس کا اپنا معاملہ تو گھر تک رکھے، وہ ماما لگتا ہے، ہاں آ کے بڑھ کے مارنے کا کوئی ماما لگتا ہے. پھر اگر کوئی چیز اس نے نہیں لانی پبلک ڈومین میں تو نہ لاؤ نا یار. اس کو اپنے آپ تک رکھو، اپنے گھر تک رکھو، چھپا کے رکھو الماری میں. کیوں الماریاں بنی ہیں؟ کیوں بنتی ہیں الماریاں؟ کیوں تالے ایجاد ہوتے ہیں؟ کیوں تالے ایجاد ہوئے؟ چار دیواری کیوں، اس کا کانسیپٹ کیوں وجود میں آیا؟ اسی لیے آیا نا. تو اگر آپ خود حضور بکواس فرما رہے ہیں کچھ پبلکلی ممبر پہ آ کے، اگر آپ بک رہے ہیں کچھ، یہ پارلیمانی لفظ ہے. دیکھیے کچھ احباب برا مناتے ہیں جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ اردو معلّہ کا لفظ ہے، پارلیمانی لفظ ہے، یہ کوئی بے ادبی والا لفظ نہیں ہے. غالب کا شعر ہے کہ جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو اگر آپ بک رہے ہیں کچھ ممبر پہ آ کے، اگر آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی بکواس کر رہے ہیں، تو پھر وہ تو پبلک ڈومین میں ہے نا بھائی، وہ تو پبلک ڈومین میں ہے. آپ کے ہاتھ میں اگر بردہ شریف ہے، قصیدہ بردہ شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اطہر ہے، ان کی نعت ہے، ایک ون آف دا بیسٹ نعتس ان دا ورلڈ. ایک دنیا کے اندر جتنی نعتیں لکھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، ان میں سے ایک بہت اعلیٰ مقام کی حامل قصیدہ بردہ شریف، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ گالیاں بک رہے ہیں. سب کو پتہ کیسا دیا اور فلانا اور
کیا وہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی میں آپ کو دکھاتا چلوں، ٹھہریے ذرا. یہ آپ کو اسکرین پہ اب نظر آ رہا ہوگا، یہ یوٹیوب ہے. یہاں پہ اگر میں لکھوں عامر لیاقت اور بلاسفیمی اگر میں لکھوں تو میرے سامنے کچھ ویڈیوز آئیں گی. اس میں یہ سب سے اوپر والی ویڈیو ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں یہ جن بھی صاحب نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جن بھی صاحب نے، انہوں نے عامر لیاقت صاحب کی جتنی بھی اس قماش کی چیزیں تھیں، اس طرح کی چیزوں کے اندر یہ جو بھی انہوں نے بک کی، ان سب کو جمع کر دیا، ایک جگہ یکجا کر دیا. کاپی رائٹ ڈسکلیمر، یہ چینل ہے عثمان، ہاں جی عثمان چینل ہے یہ، اور انہی کا کاپی رائٹ ہے. میں قطعاً کاپی رائٹ انفرنجمنٹ انٹینڈ نہیں کر رہا یہاں پہ، نو کاپی رائٹ انفرنجمنٹ انٹینڈیڈ. فیئر یوزیج پالیسی کے انڈر آئی ایم جسٹ شوئنگ بٹس اینڈ پارٹس آف دس ویڈیو فار کامنٹنگ. کامنٹ کرنے کے پرپز سے میں یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں یہاں پہ. یہ دیکھیں آپ، کل کچھ اور ہو جائے گا، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں ذرا، یہ سنیے گا. کبھی قبلہ بیت المقدس، کبھی قبلہ خانہ کعبہ، کل کچھ اور ہو جائے گا، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. بہرحال جو آپ کو پتہ ہے ذاکرین کا بھی طریقہ ہوتا ہے، جب شیعہ حضرات کی محفل لگی ہوتی ہے، شیعہ کی محفل میں جا کے نمبر بنانے کے لیے، واہ واہ سننے کے لیے، جب بونگیاں مار رہا ہے یار یہ بندہ. مطلب کیا آپ کیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ یہ اس نے غلط کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے نبی کے پیچھے ہم کیوں چلیں جو کبھی یہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی وہ قبلہ، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. ایسے الفاظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. بڑی تعویلات کی گئیں کہ جی نہیں ایسے کہا تھا تو ویسے کہا تھا. مجھے آپ ایک بات بتلائیے، جو سوال یہ بھی پوچھ رہا ہے، یہ جس نے یہ چینل بنایا، جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ بھائی بھی یہ سوال پوچھ رہا ہے، میں بھی یہ سوال پوچھتا ہوں آپ سے. دیکھیں بھی آپ کو اپنی اسکرین پہ یہ سوال نظر آئے گا. یہ دیکھیں، اس کی معافی تو قبول، دوسروں کی کیوں قبول نہیں؟ اچھا میں جو آپ کو چیز دکھانا چاہتا تھا، ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ. ابھی آپ نے سنا ہے، سن لیا نا آپ نے، نقل کفر نہ باشد. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھے معاف کرے. کیا شعر پڑھا ہے عامر لیاقت صاحب نے؟ کیوں نہیں اٹھاتے نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کون سب سے مشہور ہماری ماں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کون، مجھے بتائیں نا سب سے زیادہ مشہور کون ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اماں عائشہ ہیں، اس کے بعد زینب بن جحش رضی اللہ عنہم اجمعین، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. ان للہ و انا الیہ راجعون. باقی ہر اس کی گستاخی کی ہر کوئی تعویل کرتا ہے. میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں تعویلات سنی ہیں سو کالڈ عامر لیاقت فینز سے. وہ جی وہ گالیاں ایسے نہیں نکال رہا تھا، وہ تو ایسے کہہ رہا تھا، کیسا دیا؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھی کیسا دیا. اس بارے میں مجھے بتلائے، کوئی ایک شخص بتا دے، آج تک مجھے مل نہیں سکا. اتنے واضح الفاظ میں کہنا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تم لوگوں پہ میری سنت ہے اور میرے 4 خلفائے راشدین مہدیین کی سنت ہے. عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو.
یہ 4 جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے تو کسی کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، اس پہ تو امت ان 4 پہ تو متفق ہے، رائٹ؟ غلات کو چھوڑ دیں، باقی ادھر ادھر ہمارے ہاں بھی جو ناسوی ہیں، رافضی اور راسوی، ان دونوں کو چھوڑ دیں، میں امت وسط کی بات کر رہا ہوں، سب کا اتفاق ہے نا، سواد اعظم کا جمہور کا اتفاق ہے، اس میں سے تو کوئی بھی شخصیت متنازع نہیں ہے، رائٹ؟ اب میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں سمجھدار سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ راشد، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا اور کدھر مر گئے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، الیاذ باللہ، یہ تو گستاخی، سیدھی گستاخی۔ اور ایک بات میری یاد رکھ لیں، اب یہ بڑا اہم موضوع ہے، اکثر بچے بھی طلاب بھی اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، بہت سے احباب بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو بلاسفیمی ہے نا، گستاخی، اس کے باب میں صرف منہ سے کہی ہوئی معافی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسے کر دیں گے نا، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، منہ سے معافی مانگ لی تو بھی ٹھیک ہے، ہم نے معاف کر دیا، تو پھر تو ہر کوئی بکواس کرے گا اور معافی مانگ لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واہی تباہی بکے گا۔ ابھی دیکھیں انڈیا نے کیا کیا، اور سوشل میڈیا خاموش تھا، میں نے الحمدللہ بڑی پوسٹ کی، کچھ اور بھی احباب نے پوسٹس کی، وہ شاید اب ریلیاں نکل رہی، میں یہ نہیں کہتا میں نے پوسٹ کی تو نہیں کہا، ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہوش آیا ہے اور ریلیاں نکل رہی ہیں، جگہ جگہ نعتیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے بحمدہ تعالی۔ تو گستاخ جو ہوتا ہے اس کی معافی صرف معافی مانگنے سے نہیں ہوتی، یہ متفق علیہ بات ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ گستاخ کی سزا کیا ہے۔ یہ احباب جانتے ہیں کہ میں تو امام ابی حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے قائل ہوں کہ ایون جو گستاخ نبی ہو غیر مسلم، اس کے لیے بھی موت کی سزا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں اس پہ بات کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے، میرے چینل پہ ہی اردو میں ویڈیوز اویلیبل ہیں اس موضوع پہ۔ تو جب یہ وہ جو شری لنکن بھائی تھا ہمارا فیکٹری اونر جو تھا، اس کو وہ جو مینیجر تھا، اس کو جب مارا گیا، بے دردی سے قتل کیا گیا، تو اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی تھیں، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سزا ہے، جو بھی ہے، اس پہ کلام نہیں ہے فی الحال، نہ ہی میں کسی کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوں، نہ ہی میں کسی سے اختلاف کر رہا ہوں اس کی سزا پہ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سزا اس کی ہے، جب تک وہ نہ دی جائے گی معافی نہیں ہو سکتی گستاخ کی۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے اب دیکھیں جنید جمشید، اس کو نہیں معافی ملی، میں سمجھتا ہوں کہ درست بات ہے، معافی نہیں مل سکتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب اس نے یہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، تو اس کے فوراً بعد جو بیان آیا تھا وہ ڈسٹنس کرنا پڑا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کو، اپنے آپ کو اس سے کرنا پڑا تھا، ان کا موجود ہے آج بھی یوٹیوب پہ بھی موجود ہے بیان کہ بھئی ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا۔ بعد میں جب وفات ہو گئی جنید جمشید کی، تو انہوں نے کہا، اس طرف اشارہ کیا کہ بھئی سنو، وہ معافیاں مانگ رہا ہے، معاف کر دو۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حضور آپ میرے استاد ہیں، میں مولانا طارق جمیل صاحب سے عرض کر رہا ہوں، وہ میرے استاد ہیں، تو لیکن ایسے نہیں ہوتا، اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنا آسان نہیں لہو رونا، یہ تو پھر بچوں کا کھیل بن گیا نا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی بھی گستاخی کر کے معاذ اللہ اللہ کی شان میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر کے کوئی بھی جو منہ سے معافی مانگ لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، تو پھر تو کھیل تماشا ہو گیا نا، پھر تو ہر کوئی کرے گا اور معافی مانگ لے گا کہ بھائی بس اب معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ گستاخی جب کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا جب تک نہیں ملے گی اس کو، اس گستاخی کی جو بھی سزا ہے، اس بات سے کلام نہیں ہے کہ سزا کیا ہے، ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی، جو بھی سزا ہے آپ کے مطابق بھی جو بھی سزا ہونی چاہیے، آپ نہ مانیں قتل کرنے کی، آپ نہ مانیں کوڑے لگانے کی، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو خود معتدل سوچ رکھنے والا بندہ ہوں اس معاملے میں، ارتداد کے معاملے میں بھی اور اس معاملے میں بھی، جو میں نے بھی جتنا پڑھا ہے مجھے بھی یہ بات لگتی ہے، درست معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بہت متشددانہ سزائیں آج کے زمانے میں نہیں دی جا سکتی۔ آج کا زمانہ ویسا تو نہیں، ہماری بادشاہت تو نہیں ہے، اب ہم پوری دنیا پہ حکومت تو نہیں کر رہے، وہ تو جب اسلام کا نام سر بلند ہوگا یا تھا یا ہوگا انشاءاللہ قیامت کے نزدیک، دوبارہ جب بدا الاسلام غریباً وسیعود غریبا، جب انشاءاللہ
تمام باقی انٹلیکچول اور ریشنل تھاٹس پہ ہماری تھاٹ کا غلبہ آئے گا انشاءاللہ، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اس سلسلے میں، کیا نہیں کرنا۔ ابھی فی الحال تو اس طرح کی سزائیں دینا اپنے آپ کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اس طرح کی سزاؤں کی بات کرنا مطلب عجب بیوقوف لگیں گے ہم بہت ہی زیادہ۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ جو بھی سزا آپ سمجھتے ہیں، آپ جو سزا سمجھتے ہیں، جس نے خلفائے راشدین کی، جو 4 خلفائے راشدین ہیں، دیکھیں 2 احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت امپورٹنٹ۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں، احباب سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، 2 ساری احادیث مبارکہ صحیح احادیث اور متواتر احادیث امپورٹنٹ ہیں، لیکن 2 اس جو گفتگو کر رہے ہیں اس ضمن میں اور اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے 2 بہت ہی امپورٹنٹ احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، 2 ستارے چمکدار روشن، کتاب اللہ حبل ممدود، ایک ہے اللہ کی کتاب جو رسی ہے امت کو اکٹھا رکھنے میں، اور دوسری ہے عطرتی اہل بیتی، دوسری روشنی جو ہے وہ ہے میرے اہل بیت، یہ عطرتی ہے، یہ میرا کل سرمایہ ہے میرے اہل بیت۔ ایک یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین جو 4 خلفاء ہیں میرے، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب دیکھیں ادھر ملایا قرآن کے ساتھ، ادھر ملایا اپنے ساتھ، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ بہرحال اہل بیت اطہار کا مرتبہ سب سے اوپر، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خون کی نسبت ہے اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی مطلب بیوقوفوں سے بندہ کیا بات کرے اور کیا جھگڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی خون کی نسبت ہے، خون کی، اس سے بڑھ کے کسی کی حرمت ہو سکتی ہے نبی کے بعد؟ نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے دیکھیں وہ قرآن کے ساتھ ذکر کیا، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 ستارے چمکدار، اور دوسری طرف اپنے ساتھ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے 4 خلفائے راشدین کی سنت۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 4 چیزیں ہو گئیں، 4 چیزیں۔ سب سے پہلے قرآن، اس کے ساتھ اہل بیت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور 4 خلفائے راشدین۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ان کے بارے میں تو کوئی کلام کی جرت نہیں کر سکتا نا، پھر کوئی کلام کی جرت نہیں کر سکتا ان کے بارے میں۔ تو کسی قسم کی بکواس کسی قسم کی بکواس کا دل میں شبہ آنا بھی گستاخی ہو گئی، اور ایمان سے جو ہے وہ واللہ عالم، اللہ کے یہاں اللہ کیا معاملہ فرماتا ہے، لیکن بہت بڑا چانس ہے کہ ایمان سے نکل گئے آپ، ایمان آپ کے دل سے نکل گیا، خارج ہو گیا۔ قرآن، اس بارے میں تو شک کی کوئی نہیں، جو قرآن کے بارے میں کچھ کہے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، غیر مسلم۔ جو اہل بیت اطہار کی گستاخی کرے جانتے بوجھتے ان کے مرتبے کو، وہ بھی ایمان سے خارج۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے فرامین کی گستاخی کرے، جو خلفائے راشدین کی گستاخی کرے، اب اس میں آپ کلام کر لیں کہ وہ اس میں ایمان رہ گیا کہ نہیں رہ گیا، کچھ لوگوں کے نزدیک رہ جاتا ہے، کچھ کے نزدیک نہیں رہتا، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کس درجے پہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گستاخی تو انہوں نے کی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے، اللہ معاف کرے، لیکن یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے، خود منہ سے معافی مانگنے پہ معافی نہیں مل سکتی، اس گناہ کی معافی نہیں ہے خود منہ سے مانگنے پہ۔ جنید جمشید کو عامر لیاقت نے معاف نہیں کیا، ان کی ماں کے بارے میں کیا کہا سب کو معلوم ہے، مدرس ڈے پہ ٹویٹ کی جنید جمشید نے کہ اس نے میرا اور میری ماں کا بہت دل دکھایا۔ تو جنید جمشید کو معافی نہیں ملی، میں اس بات کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں، اس کو بھی معافی ملنی نہیں چاہیے تھی جب تک سزا نہ ملتی۔ اسی طریقے سے عامر لیاقت، بات یہاں پہ ایک جو میں کرنا چاہتا ہوں
اور یہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن یہ مفادات کی گیم ہے. اسپیشلی جو بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آنے کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے بارے میں بالکل لب کشائی کبھی نہیں کی، انہوں نے کبھی نہیں کی. اور یہ مفادات کا معاملہ ہے. ابھی بھی بہت سے مفادات، ان کی موت کے بعد بھی بہت سے لوگوں کے اور پردہ نشینوں کے نام لینے سے فائدہ نہیں ہے. نہیں تو میں جانتا ہوں، بہت سی چیزوں کو میں جانتا ہوں، لیکن پردہ نشینوں کے نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ستار العیوب رب کی ذات ہے، اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ پردہ پوشی کی جائے تو بہتر ہے. تو بہت سے مفادات کی گیم ہے یہ. ٹیلی ویژن پہ آنے کے لیے علماء نے ہمیشہ تلوے چاٹے ہیں، تلوے. پھر آپ کہیں گے کہ میں کچھ ایسی نامناسب بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ علماء اپنے آپ کو یوں بیچتے ہیں. تو ایک عام بندے کی کیا حیثیت، کیا وقت رہ گئی؟ علم بیچ دیا آپ نے کسی کے سامنے، اپنی پگڑی قدموں میں رکھ دی. یار ایک کاری خدا دے واسطے منو 5 منٹ لئی ٹیلی ویژن تے آن دیو ہیں. جو نہیں بیچتے وہ نہیں بیچتے، اللہ ماشاء اللہ، بیچ میں استثناء بھی ہیں. لیکن میں تو اسپیسیفکلی عامر لیاقت حسین صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا. مجھے ذاتی طور پہ علم ہے، اگین پردہ نشینوں کے نام نہیں لوں گا، مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کس کس نے تلوے چاٹے ہیں اور کس کس کے چاٹے ہیں. صرف عامر لیاقت کے نہیں، اور کس کس کے چاٹے ہیں. مجھے علم ہے، مجھے بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. بہت سے اب آپ مجھ سے کہتے ہیں، میں نے آج تک کبھی اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کیا کہ سر آپ کسی سے کم ہیں، مطلب علم میں، بول چال میں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو ویسے کسی قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں. لیکن ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بڑے تلوے چاٹنے پڑتے ہیں، بڑی ڈپلومیسی سے کام لینا پڑتا ہے. میں اتنا ڈپلومیٹ نہیں ہوں. یہ اچھائی سمجھ لیں، برائی سمجھ لیں، جو ہے دل میں ہے، جو زبان پہ ہے. مجھے آپ کہیں جی آپ روک کے اپنے آپ کو بیٹھے رہیں، بس جی حضوری کریں، بس جو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی، جو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی. ان کی ہاں میں ہاں ملانی، وہ ہوتا ہے نا جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اینکر کی ہاں میں ہاں ملانی ہوتی. مجھ سے نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، ختم ہو گئی بات. اور ویسے بھی یار دیکھیں، یہ تو وہ کرے جس کا کوئی مقام ہے، جو کسی قابل ہے. میں تو اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا. بارہا میں نے عرض کی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جاہل سا بندہ ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو بہرحال یہ ایک جہت ہوگی. اب سب سے امپورٹنٹ چیز پہ آ جائیں. جو اوریاں ویڈیو ان کی لیک ہوئی، بہت غلط، بہت غلط، بہت غلط، نامناسب. اس پہ جنہوں نے بات کی وہ بھی غلط، ریٹنگز کے لیے، سبسکرائبرز کے لیے، ویوز کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا آپ نے. ایسی باتوں کی تشہیر تو کسی لحاظ سے جائز ہی نہیں، اسلام کیا دنیاوی لحاظ سے بھی جائز نہیں. لیکن وہ لوگ بھی غلط جو یہ کہتے ہیں بس ان کی اس اہلیہ کا قصور ہے. بھئی جس قماش کا ایک انسان ہے، اگر وہ ڈرگز کر رہا ہے تو یہ اس کی اہلیہ کا قصور ہے. اس کی اہلیہ نے اس کے کن پٹی پہ مطلب وہ گن رکھی ہوئی تھی کہ پی چرس، گردہ پی. کیا یار عجیب بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ. جس قماش کا کوئی ہوتا ہے، کم از کم آپ یہ تو نہ کہیں نہیں جی وہ اس قماش کے بھی نہیں تھے، نہیں جی وہ تو بڑے پاک صاحب. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شوبز کا بندہ تھا، دل پھینک سا. چلو جو بھی ہے، جو آپ نے دیکھا وہ زبان نکالنے والا عمل، وہ آم کھائے گا آم، مطلب کیا ہے یار؟ اب کس قماش کا وہ بندہ تھا اور آپ کیا اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے کوئی علامہ فہمہ تھے؟ خدا را ایسے نہ کریں، میری نئی نسل کو گمراہ مت کریں، میری نئی نسل کو اس طرح کے لوگوں کے پیچھے مت لگائیں. اور میں نوجوان نسل سے بھی ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، یار پڑھائی کی طرف لوٹو، علم کی طرف لوٹو، تربیت کی طرف بچوں لوٹو، ریسرچ کی طرف لوٹو. یہ زمانہ، یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ریسرچ کا، تحقیق کا دور ہے. اس میں نام پیدا کرو. سائنس کا فیلڈ ہے، ہرمنیوٹکس کا فیلڈ ہے. کس طرح کے لوگوں کے پیچھے یار آپ لوگ لگ رہے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کے پیچھے آپ کو لگا رہے ہیں؟ بہرحال وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویڈیوز لیک یہ والی، یہ بہرحال سیلیبریٹیز کی بھی ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں. تو ان کی بھی ہوئی، تو اس میں کوئی بہت زیادہ تعجب والی بات بھی نہیں. اگین وہی بات آ گئی، جس قماش کا کوئی ہوتا ہے. دیکھیں یار، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ٹھیک ہے؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز. جس جنس کے آپ ہوں گے اس جنس کے ساتھ آپ کی بنے گی. کبوتروں کی کبوتروں کے ساتھ بنتی ہے، بازوں کی بازوں کے ساتھ بنتی ہے. جس قماش کا کوئی ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ چلتا ہے، پھرتا ہے. اب یہ کہنا نہیں جی بس ان کی اہلیہ کا قصور تھا، ان کی اہلیہ کا سارا قصور ہے. تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے.
ایک ہاتھ سے بجتی ہے تالی، کیا بات کرتے ہیں. تو بہرحال ہر طرف سے سوچنا چاہیے، امت وسط رہنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں عامر لیاقت صاحب کے بارے میں. ہمیں کیا پتا رب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت والا، احسان والا، لطف و کرم والا معاملہ فرمائے. لیکن بہرحال گستاخ صحابہ تھے اور بد قماش تھے، دل پھینک قسم کے بد قماش تھے، ریلیجس اسکالر نہیں تھے، شوبز کے انسان تھے. باقی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تو یہ میرے خیال، میرے تئیں یہ ایک بڑا آپ کا معتدل پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے اس بارے میں. آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں کہ بھائی جو مر گیا سو مر گیا، وہ تو اس دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہو گیا. آپ اب اس بات کو چھوڑیں، آپ جو زندہ ہیں اب ان کی فکر کریں. جو آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار مصیبت میں ہیں، جو آپ کے اہل محلہ مصیبت میں ہیں، جو آپ کے اہل شہر مصیبت میں ہیں، ان کی طرف دیکھیے، کچھ ان کا مداوع کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو امت وسط بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا وقت نکالا آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.